बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि दो बड़ी मरूफ शख्सियात, एक का नाम ओरिया मकबूल और दूसरे हैं जनाब आफ्ताब इकबाल, ये किधर गायब हो गए हैं? इन्होंने जमीन निकल गई है या आसमान खा गया? ये गए कहाँ है, चक्कर क्या है? इनके बारे में मैं आपको तफसील से आगाह करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चौंधी चौंधी खबर दूँ। ब्रेकिंग है, बड़ी ब्रेकिंग है, और जब तक आपके पास मेरा व्लॉग आएगा ज़ाहिर है तो ये ब्रेकिंग सुन चुके होगे, लेकिन मैं फिर भी अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनको सर अदालत ने बरी कर दिया है। इतमन अदालत की समझ नहीं आ रही, यानी ये वो अदालत है जिसका काम बरीयत वाला सीन नहीं है। मैनू नहीं समझ आ रही, पर वो बरी करी जा रही है सर। अच्छा, फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये यानी जो इस्तगासा है वो 14 रोज़ का रिमांड मांग रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब इनसे हमने मोबाइल बरामद कराना है, और ये जिना हाउस जो है उसके ऊपर हमले में मेन मुलजमा है, तो अदालत उन्होंने बरी कर रही है सर। अच्छा, फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो वीडियो कहाँ लेके जाएं जिस वीडियो में यास्मीन राशिद जो हैं उनको लोग कह रहे हैं, कोई खातून है वो कह रही कि कोर कमांडर हाउस चलो, ठीक है, हमने यहाँ क्या करना है। यास्मीन राशिद कह रही है कि चलते हैं, लोग तो आ लें। नहीं नहीं, जत्था बना के जाएंगे। उन्होंने कहा जत्था आंदा रहेगा तो टुर नाली गल कर, और कहा चलो फिर चलते हैं। यानी ये अपनी सरबराही में लोगों को लेके गई हैं, अपनी क़यादत के अंदर ले गई हैं, और वहाँ पर जाकर इन्होंने बाकायदा फिर जो भी हुआ आप सारी दुनिया ने देखा, ठीक है। फिर एक ऑडियो इनकी लीक हुई थी, ये किसी साहब से बात कर रही है, उन्हें कह रही कि वो तो हो गया जरा कोर कमांडर हाउस होया तो बड़ा खौफनाक हो गया, लेकिन हो गया सारा कुछ होना सी, हूँ असी की करना। वो कह रहे फिर लिबर्टी ला लो डेरा जाके, लिबर्टी बैठ जाओ, वहाँ पे क्लीन क्लून बिज जाएंगे, वहाँ पे सारा मेला लग जाए, हाँ लिबर्टी ठीक है, लिबर्टी चले जाओ, उत्थे जाके बैठो। ये सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ये सारी दुनिया ने सुनी है, सारी दुनिया ने देखी है, जज साहब ने नहीं देखी, जज साहब बरी करते जा रहे हैं। इसी तरह आपको याद होगा वो जो है अपना चौधरी परवेज लाई, उनको भी कल इसी तरह से बरी कर दिया गया था, फिर एक और केस भाइन फड़े गए। मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस तरीके के साथ अदलिया जो है वो इस वक्त एक बाकायदा यूथियाई धड़े की साइड लेती हुई दिखाई दे रही है ना, उसके बाद अब मुझे कोई दानिश्वर, जब मैं दानिश्वर कहता हूँ ना फिर तकलीफ बड़ी होती, जोर से जाके तो नहीं जवाईदा दानिश्वर, ठीक है। मुझे बताएं कि इस किस्म की अदलिया से फिर आप इंसाफ की तवक्का कैसे करेंगे, फिर मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत कैसे की जा सकती है, मुझे ये बता दें। मैं नहीं चाहता कि सिविलियन जो लोग हैं उनका मिलिट्री में ट्रायल हो, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, ये अच्छी रवायत नहीं है। अगरचे कानून मौजूद है, 1952 का जो एक्ट है उसके तहत ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर इसकी आप मुझे बताएं, अब जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया है वो किन्ने नहीं तकी यार, किसने वो गुफ्तगू नहीं सुनी, और वो किसी और ने यानी किसी मुखालिफ पार्टी ने, पीपल पार्टी, नून लीग ने नहीं चढ़ाई ना। वो वीडियो जो है वो खुद ये जो खातून बोल रही थी उन्होंने खुद फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर और ये ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया से आप वायरल की थी है इमरान खान के नंबर बनाने ली। सर ये यानी इन्होंने खुद जुर्म किए हैं, उनके सबूत इकट्ठे किए हैं और सारी दुनिया को दिखाए हैं। हुण मासूम बड़ी कहते ने। एक वीडियो मैंने अभी देखी है वो सनम जवेद की, और एक उनके साथ काफ़ी हेल्दी सी खतून है उनकी, जो वो गुफ्तगू कर रही हैं इमरान खान को और मरियम को, जिस तरीके से यानी इमरान खान और मरियम का जो एक मतलब, मैं वो बात अब कहना भी नहीं चाहता, ठीक है, जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रही है, बड़ा शौक है इसको तजर्बे करने का, साढ़े पैक खा के इन्होंने हाथ डाला है, अब इनको भुगतना पड़ेगा, हमारे गिरेबान पे हाथ आया, लगेगी समझ। तो कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं और बड़े गुस्से में और डंडे हाथी फड़े। अब ये मासूम बने कि जनाब सानू तो बड़ी जाती है, 25 दिन तो अंदर, बीबी तो 25 साल अंदर रहना है। जो जुर्म आपने की है वो काबिल माफी नहीं है, पर अदालत ना की करिए। दसो ना होना है। वो हमारे एक दोस्त है आजकल, वो क्या कहते हैं, एक अच्छी खासी पोजीशन पे हैं, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेता, वो कहते हैं मरांडू जज बैठे ने सारे। अच्छा, अब इसका नोटिस किसने लेना है? इनकी इस बर्रियत के खिलाफ असूली तौर पर अपील कहाँ जानी है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ये भाई ने 15 ट्रक लथे ने जाके जीपीओ चौक के अंदर अली अफजल साई को 15 अरब रुपए के ठेके दिए। मैं पल्ले वो नहीं कह रहा,
محمد خان بھٹی کی ویڈیو موجود ہے, اعتراف جرم ہے سر. سمجھ سے باہر ہے پھر بھی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ پھر کیا کریں گے, وہ کہیں گے اچھا پھر اینج ہوں ہے تو ٹھیک ہے, پھر ملٹری کورٹ سی گئی ہیں, پھر ملٹری کورٹس میں 2.5 پٹ فیصلے ہون گے تو پھر چیکا نہ مارنا. یعنی کوئی پاسا انصاف کا کسی جگہ پر یہ ہونے نہیں دے رہے انصاف کو. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو یاسمین راشد ہے پھائل لا دیو, نہ میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا جس کا جرم ہے, جتنا اس ہماری ایسٹ کو, نیشنل ایسٹ کو برباد کرنے میں جس کا جتنا ہاتھ ہے, انہوں نے تو بھگتو نا یار. اور یہ جو ہے اپنا انسداد دہشت گردی کی عدالت, یہ تو بھائی انسداد ریلیف عدالت بنی. جج مجھے اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو استغاثہ ہے انہوں نے باقاعدہ اس کو پراپر طریقے سے پرسو نہ کیا ہو. اتنے وکیل بھی تو مجھے بھرتی ہوئے نا, دیکھیں نا وہاں پر بھی تو انویسٹیگیٹر جو ہے وہ انویسٹیگیشن لا پائی, وہ بھی تو اللہ دے فضل دے نال مطلب جویں بھرتی ہوندی پولیس اس طرح بھرتی ہوئی نا. ہمارے یہاں پر انکمپیٹنس بھی تو بہت زیادہ ہے. اچھا انکمپیٹنس بھی ہے, پھر جناب وہ بھی ہے کیا کہتے ہیں رشوت بھی ہے, پھر بے ایمانی بھی ہے, پھر جناب یوتھی وائرس بھی ہے. سارا کچھ رل مل کے رزلٹ ہے گا جی کہ ایک جرم جو سب کے سامنے ہوا, پوری دنیا نے دیکھا, پوری دنیا نے ان کی گفتگو سنی ہے, خود انہوں نے چڑھائی ہے, جج کہہ رہے بری ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ جانے کون بشر ہے. اس تو بات نے سر ملٹری کورٹس پھر آوے ہی آوے, مجھے کم از کم ایسے محسوس ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں ان کو بڑے خواب آتے تھے یار ایسا کریکٹر ہے اوریا مقبول. میری جو ہے نا میں بہت محتاط انداز میں ان کے اور آفتاب اقبال کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جڑے میرے صحیح جذبات دی کاسی کر دے ہوں. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی نا ہلکی سی یعنی زبان و بیان کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے بات کروں. اتنے زبردست طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں, ایسا فراڈ کرتے ہیں اوریا مقبول جان صاحب. سر یہ میں سب سے لائٹ لفظ بولے ہیں ان کے بارے میں, ورنہ میرے جذبات انہوں کے بارے کچھ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا فراڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ ان کو خواب آتا ہے ہر طاقتور جو ہوتا ہے نا اس کی حمایت میں, اور پھر وہ جب طاقتور کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ مخالف. اور اللہ معاف کرے ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کو حیا نہیں آتی جن کا میں سمجھتا ہوں کہ وضو کیے بغیر نام نہیں لینا چاہیے. جھوٹ بولتے ہیں ان کا نام لے کر. باہر وہ مذہبی معاملے کی سائڈ پہ میں نہیں جانا چاہتا. اچھا اب یہ بھائی صاحب جو ہے نا ان کو سنا کسی نے بلایا اور کہا انسان بنا کاکا نے کہا جناب حاضر جناب بن جانے ہیں. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے جا کاکا, چھوڑ دیا. یہ اب فی الحال پاکستان سے فرار ہو گئے, رفو چکر ہو گئے, ٹھیک ہے. اور سنا ہے کہ یہ یو اے چلے گئے, اور اب ظاہر ہے کہ وہاں پر جا کر یہ اپنی دکان لگائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. ان کو بھی جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا پائے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ نے کئی یہو جی شیواں پالیاں سن. آفتاب اقبال بھی ان میں سے ایک ہے. ان کو بھی جناب انہوں نے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا, ٹھیک ہے. تو باقی دو گلا ذرا پیچھے رہ گئے عمران تو, لیکن یہ ہے کہ حرکتیں باقی ساریوں ہی نے. اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ FBR نے طلب کیا ہے اور وہ سارے نوٹس دکھائے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جناب انہوں پڑھو اے بھائی صاحب جڑے یا ان کو میسج کرنے ہو گیا تھا کہ بھائی 3 ارب دی کرپشن کا کیس تیرے تے بنتا بھائی, چل ذرا تیاری کر, چیزیں لے کے آؤ. اینٹی کرپشن کی طرف سے نوٹس ان کو جانا تھا, بھائی نے اس تو پہلے نکل گئے, چپ کرے نکلے, اور یہ بھی پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے. اور میری اطلاع کے مطابق 4 جو ہیں وہ ان کے جو مین فنکار ہیں, البیلا بڑے ایک مشہور ہمارے اداکار تھے اسٹیج کے, بڑے زبردست, ان کے صاحبزادے ہیں ہنی البیلا, اور 3 اور جو دیگر ہیں ان کو بھی یہ جو ہے نا پاکستان سے باہر لے کے جا رہے ہیں. اب وہاں سے بیٹھ کر وہ جڑا انہوں نے اسٹیج لایا ہوتا نا,
وہاں سے بیٹھ کر وہ اپنا یوٹیوب کے اوپر سٹیج لگائیں گے. وہ بڑا چلتا ہے ان کا, ویسے یہ بات درست ہے کہ وہ جنہ مواد ہونا نا وہ بڑا یعنی لوگوں کی دلچسپی سے اس میں ہوتی ہیں, ان باتوں کے اندر بڑا اچھا اس کا اسکرپٹ بڑا جاندار اسکرپٹ ہوتا ہے. جو ان کی پلس پوائنٹس ہیں ان کو ضرور اس کا اعتراف کرنا چاہیے, لیکن پوائنٹ جو ہے نا یعنی کیا کہتے ہیں ایٹم بڑی بڑے نے, یہ جس طریقے سے واردات کرتے ہیں نا عام آدمی اس کو پکڑ نہیں سکتا. اب یہ سر پاکستان سے باہر دونوں چلے جائیں گے, یہ بلکہ چلے گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ فرار ہو گئے ہیں پاکستان سے, اور باہر بیٹھ کر یہ پھر پاکستان میں ہونے والی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں نا ان کے بارے میں اپنی ایک یہ آلریڈی رائے رکھتے ہیں. یہ دونوں مراندو اور کنفرم قسم کے مراندو ہیں. یہ سر باہر بیٹھ کر پھر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی مذہب کا تڑکا لگائے گا, اور یہ مقبول جان اکثر مذہب کا تڑکا لگاتے ہیں. میں نے ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ آج ہی صبح میری نظر سے گزری, اور اللہ کا شکر ہے کہ میری نا ان دی ویڈیو تے آگے ہاتھ کلک نہیں ہوندا. مطلب مجھے پتہ ہے, چونکہ میں جانتا ہوں ان کو کہ ان کے جو اندر کیا اور باہر کیا ہے. ایکچولی یہ کس قدر مطلب فراڈ ہی کہنا چاہیے بس, وہ دوسرے الفاظ سے نہیں جانتا. میں پھر اپنے جذبات انہوں روک لیا جائے, پھر وہ والا سچ نہیں بولیا جو میں سمجھتا ہوں سچ ہے, لیکن میں نہیں بولوں گا اس لیے کہ وہ میری نزدیک سچ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سچ نہ ہو پورے والا. تو فراڈ جو ہے نا ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر کافی کچھ سمایا جا سکتا ہے, جس کے اندر کافی سپیس موجود ہے. تو یہ مذہب کا تڑکا لگاتے ہیں اور احادیث کا حوالہ دیتے ہیں, بہت ساری ایسی باتوں کا حوالہ دیتے ہیں جن کے اوپر جو حقیقی علماء ہیں ان کا اجماع نہیں ہے. اور یہ جو ہے ان چیزوں کے ذریعے پھر صرف ایک مقصد ہے کہ میں نے ویورشپ لینی ہے, ویورشپ کے نتیجے میں نے ڈالر کمانے ہیں, اور ڈالر کما کے تو میں جناب انی پانی. اور بہت ساری باتیں ان کے بارے میں جو ہیں وہ ان کے پروڈیوسر وہ کرتے رہے ہیں. میں اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان سے بھاگے کیسے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ کس نے ان کو اجازت دی کہ تو نہ جائے, تو مجھے نہیں سمجھ آئی. ویسے تو کسی کے نقل و حرکت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایسے لوگ جو کہ جن کے بارے میں پتہ ہو کہ انہوں نے باز نہیں آنا. وہ آپ نے سنا گا کہ کسی ایک وہ دم والا قصہ کہ دم 12 سال نلی میں ڈال کے رکھی پھر بھی ٹیڑھی ہیں جی, کچھ اس طرح کی کریکٹرز بھی ہوتے ہیں. اچھا, میں اب آپ کو بتاؤں کہ آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں, اور وہ بھی جس ایک خاص ذہن کے ہیں, وہی یوتھیا وائرس سے مکمل طور پہ انفیکٹڈ ہے. فائدہ بڑا ہوا ہے نا پائے نا. دیکھیں پروجیکٹ عمران میں 3 ارب کی دیہڑی لگی جی, مطلب چلے 3 ارب پورا نہیں کھاتا گیا ہوئے گا, 2 ارب کھا لیا ہوئے گا, ٹھیک ہے, چلے 2 ارب نہیں کھاتا ہوئے گا, 1.5 کھا لیا ہوئے گا. وہ سر اربان کی گل ہو رہی, ارباں روپے کی گل ہو رہی. اتنے تو 150 روپیہ نہیں رہا کھادا جائے تو عذاب پہ جاتا, وہ تو 1.5 ارب روپے کی گل. 85 کروڑ کی کرپشن تو اس وقت ہم نے سنا تھا جب آپ نیوز تھا کہ جناب 85 کروڑ کی جو ہے نا حساب کتاب سیدھے نہیں پہ ہوتے, آڈٹ ہو جاتے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, پیسہ بڑا ہے ان کے پاس. وہاں پہ جا کر جہاں بھی یہ جا کے اسٹیج اپنا لگائیں گے, دبئی چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, نالے اتنے جا کے اسائلم سیکھ کریں گے, نالے پائن اتنے بڑے مزے دے نال پروگرام کریں گے. یعنی نالے پنوں نالے کھاؤ کی ہوں ہرمانیاں تے نالے پنوں بادام, ٹھیک ہے. ایک ٹکٹ میں 2 نہیں, مطلب کو 100 مزے نے. تو لیکن پاکستان کے اندرونی معاملات میں وہ دخل اندازی کریں گے پولیٹیکلی, اور تنقید کا نشانہ بنائیں گے عمران خان کے اوپر یا عمران خان کے حوالے سے ہونے والے تمام اقدامات کو, اور کوشش کریں گے یہاں پہ شورش پیدا ہو. جیسے کہ اور بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں, صابر شاکر صاحب گئے ہوئے ہیں, موعید پیرزادہ ہیں, وہ ایک شہین صبائی ٹائپ ایک کریکٹر ہے. بس ان کے بارے میں بھی الفاظ روک ہی لیتا ہوں کہ نہ ہی بولوں وہ, ٹھیک ہے. وہ جو باہر بیٹھ کر مطلب گند مار رہے ہیں نا باقاعدہ, تو اے پائن ان سارا تو بہت بڑے گند نے جڑے 2 گئے نے. انہوں نے جڑے گند انہوں نے پانے نا جا کے, اللہ معافی, تو ایتھے نہیں تھے تو پھڑے گئے تو حضور باہر کیویں پھڑے جان گے. اس پر غور کرنا چاہیے کہ کون ہے
جو ان کو اتنی زیادہ چھوٹ دے رہا ہے اور اتنی حد تک یہ آگے چلے گئے ہیں اور یہ پاکستان سے باہر بھی جا کے بیٹھ گئے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر ضرور دیکھنا چاہیے. میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اب دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.